بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اے ٹی وی کی جانب سے پروگرام باران رحمت کے ساتھ شکیل جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا پروگرام ایک بڑی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جس پر عموماً گفتگو بہت کم کی جاتی ہے اس کے حوالے سے، گو کہ وہ ہماری زندگی کا ایک لازمی جزو ہے۔ ہم ہر نماز میں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس کا ورد کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ہم ورد کرتے ہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اس کے ورد کا حکم دیا ہے، اور اس کی برکات ہیں، اس کے فیض ہیں، اس کی جو نیکیاں اس سے ملتی ہیں اور اس کے جو ثمرات ہماری زندگی میں ہیں، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری مراد درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ تو یہ جو درود اور سلام بھیجتے ہیں، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس کا آغاز کیسے ہوا؟ اس کا حکم کہاں سے دیا گیا؟ اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ اور اس کی کیا فلسفہ ہے؟ اس کا کیا منطق ہے؟ اور کیسے اس سے ہمیں فیض حاصل ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں معروف عالم دین، اسلامیہ انٹرنیشنل، اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی کے چانسلر مدار المہام اور شیخ الحدیث جناب قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور جیسا کہ آپ نے یہ سنا کہ ہمارا آج کا موضوع جو ہے یہ درود پاک کے حوالے سے ہے، تو ذرا تھوڑی سی اس کی ایک بیک گراؤنڈ بتائیے گا کہ درود پاک ہے کیا اور کیسے پڑھنا چاہیے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ماشاءاللہ، شکریہ جناب آپ کا۔ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس موضوع پر جو ہے گفتگو بہت کم ہوتی ہے، اور یہ موضوع جو ہے ایک لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اہل ایمان کا جو رشتہ غلامی ہے، اس رشتہ غلامی کا ایک حسین تقاضا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اگر یہ درود و سلام کا جو ایک تعلق ہے اہل ایمان کا، یہ تعلق اگر نبھایا نہ جائے تو پھر مسلمانی بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کا حکم ارشاد فرمایا تو اس کے اسلوب کو اگر دیکھا جائے کہ کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا تو زکوٰۃ ادا کرو، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ورکعوا مع الراکعین۔ لیکن وہ جو احکام ہیں ان کی اور اسلوب اور انداز اور پیرایا جو ہوتا ہے، لیکن یہ جس خوبصورت پیرائے میں رب تعالیٰ نے یہ حکم دینے سے بھی پہلے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی پہلے اپنی مثال دی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یہ کتنی عظیم عمل ہے اور کتنا عظیم وظیفہ ہے کہ رب ذوالجلال اور رب ذوالجلال کے تمام فرشتے، یعنی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ سب وسلم پر عبادت کرتے ہیں اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہمارا مطمع نظر ہوتی ہے، لیکن یہ وہ عبادت ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خود بھی یہ کر رہا ہوں۔ اس میں وہ کہتے ہیں یہ ایسا وظیفہ ہے، جیسا عمل ہے جس میں لا شریک بھی شریک ہوتا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود و سلام کا اللہ تعالیٰ، اور کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ میں اس میں شامل ہوں، یہ میں کر رہا ہوں۔ یہ خاص ایسا عمل ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب ہیں، جانے کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں اور باعث تخلیق کائنات ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اگر حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ بے شک یہ زمین و آسماں کی تخلیق اور یہ زمین و آسماں کی رنگینیاں اور کائنات یہ آپ ہی کے دم سے ہیں، آپ کی ذات بابرکت کے دم سے۔ تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم دینے سے پہلے اپنا اور تمام فرشتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنے کا تذکرہ کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اس نبی پر صلاۃ بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ سبحان اللہ، صرف صلاۃ بھی نہیں ہے، صلاۃ بھی بھیجو، صلو وسلموا تسلیما، پھر خوب جیسے خوب اس کا سلام حق ہے۔ بھیجو۔ واہ واہ، ہاں، یہ خوب خوب سلام کا تذکرہ ہے۔ بعض اس کا ترجمہ ایسے کرتے ہیں کہ ایسے کہ جیسے اس کا حق ہے۔ ہاں، یہ پھر ظاہر تسلیمہ کے ساتھ وہ ایک لحاظ سے تاکید ہو جاتی ہے پچھلے حکم میں۔ تو سلموا تسلیما میں تو اس سے یہ اہل علم کہتے ہیں
کہ صرف صلاۃ بھیجا جائے تو وہ قرآن مجید کے آیت کے آدھے حصے پر تو عمل ہوگا، اور صرف سلام بھیجا جائے تو وہ بھی آدھے حکم پر عمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے پورے حکم پر عمل تبھی ہوگا جب ایسا صیغہ درود شریف کا استعمال کیا جائے جس میں صلاۃ اور سلام دونوں حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان کو جو حکم ہے وہ دونوں چیزوں صلو علیہ وسلم تسلیما کا ہے، اور تب بھی یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا جائے، یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، یہ پڑھا جاتے ہیں جو اس طرح کے درود کے اندر، یا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مختصر اگر پڑھا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے اندر صلی بھی آ گیا، اور صلی میں دو اللہ تعالیٰ کے دونوں جو حکم ہے ان پہ عمل ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ صلاۃ و سلام پڑھنے کا رب تبارک و تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا، میں اس پروگرام کی وسعت سے ناظرین کرام کو یہ مسئلہ، ایک شرعی مسئلہ اس کے ضمن میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب یہ قرآنی آیت پڑھی جائے یا قرآنی آیت سنی جائے، عام طور پہ جو خطیب حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، جب خطبہ دیتے ہیں تو خطبے کے آغاز میں اس آیت صلاۃ و سلام کو پڑھتے ہیں، تو جب وہ پڑھی جاتی ہے تو سامعین پر بھی ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنا لازم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مبارک ہے۔ تو حکم مبارک کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر تعمیل کرنے میں جلدی کی جائے، کوتاہی یا غفلت نہ ہو جیسے سجدے والی آیات کا حکم ہے کہ اس پہ پڑھی جائے تو سننے والے پر اگر اس ٹائم کوئی مکروہ وقت نہ ہو، ممنوع وقت نہ ہو، تو سجدہ بھی فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اسی ٹائم سجدہ کر لیا جائے۔ ظاہر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کا تو حق ادا ہی نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی یہ کسی مجلس کے اندر بھی، کسی محفل کے اندر بھی، جہاں بھی چند مسلمان آپس میں مل بیٹھتے ہیں، ایک بار درود و سلام انہیں پڑھ لینا چاہیے، تاکہ اس مجلس اور اس محفل کے اندر جو ہے وہ حسن، خوبی اور برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے محبوب ترین عمل ہے کسی بندے کا۔ یعنی اعمال افضل تو اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں محبت کا معاملہ آئے گا وہ حبیب کے ساتھ ہی وہ تو لازمی بات ہے نا جی، جب جس عمل میں ذکر ہی محبوب کا ہو رہا ہے وہ تو اس سے زیادہ محبوب اور عمل کیا ہو سکتا ہے؟ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے محبوب ترین عمل جو مسلمان کا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خلوص، عقیدت اور محبت کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش کرنے کا ہے، درود شریف پڑھنے کا ہے۔ تو جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے، پڑھنے والوں کو بھی چاہیے کہ اس اللہ تعالیٰ کے جو حکم خداوندی پورے اہتمام کے ساتھ، اس کے مطابق پورے اہتمام کے ساتھ، کہ رب ذوالجلال نے تو حضور علیہ السلام کے پر درود شریف بھیجنے کا جو حکم نازل فرمایا، اس میں ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا بھی تذکرہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی صلاۃ و سلام اور درود و سلام بھیجو۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علو مرتبہ اور بلند مرتبہ اور جو آپ کا بلند مقام اور شان ہے، اس کو مد نظر رکھ کر درود شریف پڑھا جائے، تو اس کے لیے پھر اسپیشل ٹائم نکالا جائے، یہ بھی ایک ہے۔ اس کا اہتمام بھی اس خوبصورتی کے ساتھ کیا جائے کہ آدمی باوضو بھی ہو، پھر یہ ہے کہ خوشبو لگائے، پھر توجہ، دھیان اور یکسوئی مکمل طور پہ ہمارے حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث میرے قبلہ مرشد گرامی حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب مشہدی قدس سر العزیز، آپ باقاعدہ طور پہ اپنے مریدین کو فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا ہے۔ بعض کو وظیفہ دیتے تہجد کے ٹائم 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، تو آپ کے مکتوبات میں آتا ہے، آپ فرمایا کرتے تسبیح کا دانہ جب گرے تو دل پورا متوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ سبحان اللہ۔ یوں عقیدت و محبت سے کہ حضور کی بارگاہ میں ہم درود و سلام پیش کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود و سلام سماعت فرما رہے ہیں، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی، میں محبت والوں کے سلام کو خود سنتا ہوں، ان کے درود کو خود سنتا ہوں، تو ان کو میں پہچانتا بھی ہوں۔ اور آقا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بندہ درود و سلام پیش کر رہا ہے تو اس کے اپنے پاکیزگی اور اپنے خیالات کی پاکیزگی، اپنے جسم کی طہارت،
اپنی جگہ کی پاکیزگی، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے پورے تقدس اور احترام شان کے ساتھ درود السلام پڑھا جائے، تاکہ اس کی جو برکات ہے، اس کے فوائد و ثمرات ہیں، اس سے پورا آدمی فیض یاب ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ درود پاک کی بھی ہمیں مختلف صورتیں نظر آتی ہیں، مختلف ورژنز نظر آتے ہیں۔ جی جی جیسے کوئی درود ابراہیمی ہے، جی جی درود تاج ہے، اور اس طرح کے بھی جس میں شاید یہ بہت سارے صوفیاء نے اور علماء نے اپنی اپنی محبت کے حساب سے یا اپنی جو حاجات ہے اس کے حساب سے انہوں نے درود پاک کو ایک وسیلہ بنا کے تو یہ مختلف بالکل بنائے بڑا ہوئے ہیں۔ آپ نے یہ اہم سوال کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ ایک لطف اندوز بھی ہوگا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود و سلام پڑھنے کا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ باقی بھی عبادات کا حکم ارشاد فرمایا، ان کے لیے کچھ حدود و قیود بھی مقرر کی ہیں، درود و سلام کے لیے نہیں کی ہیں۔ اچھا ماشاء اب ہم اپنی مرضی سے نمازیں 5 سے 6 تو نہیں پڑھ سکتے، یا ان کی رکعتیں نہیں بڑھا رکعتیں سکتے۔ آگے پیچھے تو نہیں کر سکتے، لیکن درود و سلام کے اندر نہ تو کوئی مقرر کر دیا کہ اگر کوئی گناہگار آدمی اگر وہ عدد پورا نہیں کرتا تو حضور پر درود کی وجہ سے وہ گناہگار نہ بنے۔ ایک تو یہ بھی ہے نا کہ رحمت للعالمین پہ درود ہے، اور دوسرا پھر یہ بھی رکھا کہ اس کو مطلق رکھا کہ جو جتنا چاہے پڑھے، اگر کوئی اپنی محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مستغرق ہو کر وہ زیادہ وقت درود و سلام پڑھنا چاہتا تو اس کے لیے رکاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ محبت کے آگے اگر بند آ جائے تو محبت نہ ہوئی، وہ تو بند بھی نہیں ٹھہرتا، بند بھی نہیں سکتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو مطلق اور عام رکھا، حکم دے دیا، اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما۔ وہ جو آپ سوال کر رہے ہیں نا کہ اہل محبت نے، اہل ایمان نے، اہل علم نے مختلف ورژن اور مختلف صیغہ درود شریف کے استعمال کیے ہیں۔ بڑے بڑے بزرگان دین نے کتابیں تصنیف کی ہیں، تو جو ابتدائیہ لکھا ایک مقدمہ اور خطبے کے طور پہ حمد باری تعالیٰ لکھی، اس کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ ایک انہوں نے پھر اپنے اپنے انداز میں جس زبان میں وہ درود و سلام، عربی، فارسی، عربی میں بھی، فارسی میں بھی، دیگر پنجابی میں، اردو میں، آج بھی مطلب یہ روایت چلتی آ رہی ہے۔ تو حضرت امام مسلم صاحب اتنے بڑے محدث ہیں صحیح مسلم شریف کے، انہوں نے بھی انا وصلی و اسلمو کے ساتھ، اب یہ تعبیر عام طور پہ نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا اسلی و اسلمو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتا ہوں۔ تو اسی طرح پھر جو شعراء ہوئے ہیں انہوں نے بھی پھر باقاعدہ قصیدہ درود شریف، آپ کا چونکہ خود شاعری کے ساتھ ایک ماشاءاللہ اچھا تعلق بھی ہے، شغف ہے، آپ شعراء کے مزاج اور کلام کو جانتے ہیں۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی شاعری کی، لیکن یہ ہے کہ وہ بادشاہوں کے قصیدہ گور ہے، اور پھر بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں انہوں نے مناقب لکھے اور بڑی بڑے قصیدہ گوئی کی، لیکن زندگی کے آخری مرحلے میں جب وہ بیمار ہو گئے اور اطباء نے، ڈاکٹرز حضرات نے انہیں لا علاج قرار دے دیا، ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ انہیں پھر زندگی کے آخری لمحے یہ شوق آیا کہ میں ساری زندگی دنیا داروں کے تو قصیدے پڑھتا رہا، میں آقا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لکھوں۔ تو آقا حضور پر جو قصیدہ لکھا گیا اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر آ کر پھر اپنی چادر مبارک، بردہ عربی میں کہتے ہیں چادر مبارک ہو، وہ چادر مبارک دی جس سے فرمایا اٹھ کے سنا دے مجھے۔ اس پہ ہم تفصیلی آپ سے سننا چاہیں گے۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ابھی ایک وقت ہوا ہے ایک وقفے کا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، گفتگو پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے درود پاک کے حوالے سے، اور ذکر فرما رہے ہیں قصیدہ بردہ شریف کا۔ ہم ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑتے ہیں۔